یہ سارا مسئلہ کہاں سے ہوا؟ ہمارے نصاب تعلیم میں سنڈریلا پڑھائی گئی کہ ماں باپ سے چھپ کے بھاگ جاتی ہے۔ ہمارے نصاب تعلیم میں بدبخت مسٹر چپس ہمارے والد بھی پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ 40 سال میں کچھ تبدیل نہیں ہوا تو مسٹر چپس وہ بدبخت تبدیل نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں آپ پڑھائیں لٹریچر، ہم بچوں کو انگریزی پڑھائیں گے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن بھائی جان ہمارے نصاب تعلیم میں رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک کو پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں ہمارے نصاب تعلیم میں ہمارے علامہ اقبال کو پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں ہمارے تعلیمی نصاب میں ہماری تہذیب، ثقافت، ہمارے تمدن کو پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، ہم نے پہلے بھی اس پہ احتجاج کیے، حکومتوں نے ہم سے وعدے کیے، لیکن وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب علی اگر ہمارے دور میں ہمیں ایک بھی ایم پی اے کی سیٹ ملی تو ہم اسمبلی میں یہ آواز بلند کریں گے، اور اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو پھر ہر کالج، ہر سکول، ہر یونیورسٹی میں 2 سیشن ہوا کریں گے۔ صبح ٹیچر کالج کے اندر بچوں کو مسٹر چپس پڑھایا کرے گا، اور شام کو شہید سیالوی انہیں کالج کے باہر غازی نعمالدین، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی اور ٹیپو سلطان پڑھایا کرے گا۔ ہمیں اپنے ہیروز کے بارے میں جب تک نہیں پڑھایا جاتا ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں، آج سے 30 سال پہلے اگر ہمارے بچوں کو نصاب تعلیم میں طارق بن زیاد پڑھایا جاتا کہ وہ دشمن کا لشکر 10 گنا بڑا تھا اور اس نے واپسی کا رخ نہیں کیا اور کشتیاں جلا دی اور کہا یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے، اگر وہ پڑھا دیا جاتا تو آج کشمیر، برما اور فلسطین کی بہن مایوس ہو کے ہمیں خط نہ لکھتی۔ آج سے 30 سال پہلے نصاب تعلیم میں اگر ختم نبوت کو پڑھایا جاتا تو ہمیں فیض آباد سے 12 جنازے نہ اٹھانے پڑتے۔ آج سواتی صاحب میرے پاس آئے، ہمارے بھائی تحریک لبیک سے یہ پورے ڈویژن کے ہزارہ سے لے کے گلگت بلتستان تک کے امیر تھے، آج انہوں نے پاکستان نظریاتی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر مختلف جماعتوں کے لوگ آئے، کیوں امریکہ کو باپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں کالیں آتی ہیں کہ بھائی آپ جو کہتے ہو سچ کہتے ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ صحیح بات کرتے ہو، لیکن جناب ہم بڑے غریب ہیں، ہمیں ایڈ نہیں ملے گی۔ تو وہ آپ تو ہزارے وال ہیں، شاید تھوڑی پشتو سمجھ جائیں گے، آپ کے پڑوسیوں کی زبان ہے، جسے نہیں سمجھ آئی آس پاس والے سے پوچھ لینا اس کا مطلب کیا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، امریکہ کے سامنے نہیں بول سکتے، بھیکاری ہیں، تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ جناب علی غریب کو خدا پیدا کرے، خود بغیرت اچا کرے۔ تو وقت پہ صحیح فیصلے کیے جاتے تو آج ہمارا ملک اس حال میں نہ ہوتا۔ آج امت مسلمہ جو ہم سے امیدیں اور توقعات لگا کے بیٹھی ہے، آج اس امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ جب پہلا ڈرون اٹیک باجوڑ میں کیا گیا اور 12 سال کے 150 بچوں کو شہید کر کے صبح کی سرخیوں میں لگایا گیا کہ 150 دہشت گرد مار دیا گیا ہے، اس کے اگلے دن نیٹو کی سپلائی کو روک کے ان کی کنٹینرز کو آگ لگا دی جاتی تو دنیا ہمیں بغیرت نہ کہتی۔ میرے بھائیوں جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے ابھی نندن کا سٹے آرڈر لیا گیا، اس کے اگلے دن اسے اے پی ایس پشاور کے سامنے پھانسی کے پھندے پہ ٹانگ دیا جاتا تو دنیا ہمیں غیرت مند کہتی۔ میرے بھائیوں آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری عوام، میری قوم، میں آپ سے کہتا ہوں آج فیصلہ کر لو۔ پاکستان میں مذہبی جماعتیں بنی، فرقوں کے نام پہ ایک ایک فرقے کی 6 جماعتیں ہیں، وہ کبھی نہیں آ پائیں نہ پہلے آئیں کیونکہ تقسیم ہے۔ پاکستان میں پھر جماعت اٹھی پی ٹی آئی، اسے دبا دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے پاس 2 آپشن رہ گئے ہیں، یا ہمارا ساتھ دو یا پھر مریم اور بلاول کا ساتھ دو۔ اپنا فیصلہ خود کر لو کہ آنے والی نسلوں کو یہ بچے جو پیارے پیارے بچے یہاں اور پیچھے یہ پرچم اٹھا کے پھر رہے ہیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پاکستان کو توڑا تھا، جن لوگوں نے بنگلہ دیش کو الگ کیا تھا یہ کہہ کر کہ ادھر تم ادھر ہم، جن لوگوں نے کہا تھا جو ڈھاکے جائے گا اس کی میں ٹانگیں توڑ دوں گا، جن لوگوں نے اپنی کرسی کی ہوس میں
پاکستان کو 2 لخت کیا تھا. اگر آپ نے دوبارہ ان کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے اور اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دینا ہے، یا اگر آپ نے اس نواز شریف کو دوبارہ الیکٹ کروا کے اپنے اوپر مسلط کروانا ہے جس نواز شریف نے اس وقت جندال کے ساتھ ہندوستانی ایجنٹس کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی، جس وقت بارڈر پہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہوتے تھے اور چونڈا سیکٹر پہ ہماری عام پبلک پہ دھماکے کیے جا رہے ہوتے تھے، کشمیر لہو لہان ہوتا تھا، اس وقت جو ہندوستان سے ملاقاتیں کر رہا ہوتا تھا، اس وقت جو مودی کی ماں کو ساڑیاں بھیج رہا ہوتا تھا، اس وقت جس کے دور میں مودی بغیر ویزے کے پاکستان میں لینڈ کیا کرتا تھا، اس وقت جو مودی کو آموں کی پیٹیاں بھیجا کرتا تھا، اگر دوبارہ اسی کی اولاد کو، مریم نواز کو اور بلاول بھٹو کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے تو جناب ہمیں مسترد کر دو. تمہیں دوبارہ 70 سال کے لیے غلامی مبارک ہو. اگر ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تو میرے بھائیوں پھر گلی گلی کوچے کوچے میں پھیل جاؤ، جس طرح علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوانوں کو محمد علی جناح نے کہا تھا کہ مدراس سے لے کے دہلی تک، لکھنؤ سے لے کے اجمیر تک، حیدرآباد دکن سے لے کے کراچی تک، اور لاہور سے لے کے پشاور تک، اور کولکتہ سے لے کے ڈھاکے تک پھیل جاؤ اور ایک آزاد مملکت خداداد پاکستان کے لیے جدوجہد کرو. میں ہزارے والوں، میں مانسیرا والوں، میں ایبٹ آباد والوں، میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے گلی کوچے میں پھیل جاؤ اور ایک خود مختار پاکستان کی جدوجہد کا آغاز کرو، جو اپنے فیصلے خود کرے، جو امریکہ کی دلالی نہ کرے، جو امریکہ کے آگے بھیک نہ مانگے، جو اپنی بیٹیوں کو عافیہ صدیقی کی صورت میں امریکہ کے آگے فروخت نہ کرے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ ہم کس منہ سے 14 اگست منا رہے ہیں؟ جب آپ میں سے کسی کی بیٹی یا بہن کو کوئی خدا نخواستہ اغوا کر کے لے جائے تو آپ پنڈ والوں کی کسی کی شادی پہ بھنگڑے ڈالو گے تو لوگ آپ کو کیا بولیں گے؟ بے غیرت بولیں گے. میرے بھائیوں ہم کس منہ سے شادیاں مچا رہے ہیں؟